سمجھ لیں کہ جو سونا چاندی پیسے اور سامان تجارت کے علاوہ جو چیزیں بھی ہیں آپ کی ذاتی استعمال کے لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے گھر ہے اس سے کرایہ آتا ہے تو کرائے پر زکوٰۃ ہوگا لیکن گھروں پر نہیں ہے اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے نہیں ہے. اسی طرح دکانیں ہیں, گاڑی ہے, ٹیکسی ہے, اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو پیسے کماتے ہیں اینڈ آف دا ایئر اس پر زکوٰۃ ہوگا. سائیکل ہے ذاتی استعمال کی اس پر نہیں ہے. موٹر سائیکل ہے اس پر نہیں ہے. آپ کے کپڑوں پر جوتوں پر نہیں ہے, جتنی قیمتی کیوں نہ ہو. گاڑی آپ کی کتنی قیمتی کیوں نہ ہو. ایک آدمی صاحب علم ہے, اس کے پاس کتابیں ہیں ہزاروں پاؤنڈ کی ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, اس ذاتی استعمال کی ہے اس کا. اب سوال یہ ہے, عورتیں یہ پوچھتی ہے ہمارے جو زیورات ہے یہ بھی تو ذاتی استعمال کے, جو جیولری ہے ہماری وہ ذاتی استعمال کی ہے, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. اس مسئلے کو سمجھ لیں. عورتوں کے جو زیورات ہے اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں جس پر ائمہ اربعہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے, لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں ان کا اختلاف ہے. سونے اور چاندی کے علاوہ اگر کسی اور چیز کے زیورات ہے اور وہ عورت اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھتی ہے, بزنس کاروبار تجارت کے لیے نہیں ہے, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لوہے کا, پیتل کا زیور بنا ہوا ہے یا قیمتی پتھر کا بنا ہوا ہے, یاقوت ہے, ہیروں کا بھی بنا ہوا ہے. ہیروں پر, یاقوت پر, سچے موتیوں پر بہت قیمتی ہے, لیکن یہ سونا اور چاندی تو نہیں ہے, اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ذاتی استعمال کی چیز ہے. جیسے آپ کے کپڑے ہیں, یہاں ہمارے ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں جو ایک ایک جوڑا 500 پاؤنڈ میں خریدتے ہیں. جوتے, مجھے اس دن ایک ساتھی نے بتایا 200 پاؤنڈ کے جوتے ہیں. ہمارے بچے ایسے جوتے بھی پہنتے ہیں 300 پاؤنڈ کے, 400 پاؤنڈ کے. تو قیمتی چیز ہے لیکن ذاتی استعمال کی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے, جو زیورات ذاتی استعمال کی ہے اور وہ سونا چاندی نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ آپ کے کپڑوں کی طرح ہے, آپ کے جوتوں کی طرح ہے, آپ کی گاڑی ہے. گاڑی آپ کی تو لوگ یہاں ہمارے تو 1 لاکھ پاؤنڈ کی بھی گاڑی لیتے ہیں, لیتے نہیں لیتے ہیں, لیکن ذاتی استعمال کی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس پر اتفاق ہے. دوسرے نمبر پر آئیے, سونے اور چاندی کی چیزوں پر جو زیور ہو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. تو اس پر بھی فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو زیور حلال ہے اس میں تو آگے مسئلہ آ رہا ہے, لیکن جس زیور کا استعمال حرام ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہوگی. مثال کے طور پر مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے, تو مرد کے لیے زیور نہیں ہے, مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی ہے, بس وہ استعمال کر سکتا ہے. کڑے اس کے لیے زیور نہیں ہے, ہار اس کے لیے زیور نہیں ہے, ایئر رنگز اس کے لیے زیور نہیں ہے. اب یہ سونے کی ہو, قیمتی سے قیمتی ہو, کتنی قیمتی کیوں نہ ہو, چاندی کی ہو, سونے کی ہو, لیکن یہ اس کا زیور نہیں ہے. تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ چونکہ مرد کے لیے یہ زیور نہیں ہے, صرف انگوٹھی ہے بس, اس کے علاوہ باقی اس کے لیے جولری نہیں ہے, زیور نہیں ہے, اس کے پاس اگر زیورات ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی. ایک بات یہ, سونے چاندی کے علاوہ اگر زیورات ہے ذاتی استعمال کی اس پر زکوٰۃ نہیں. دوسرا یہ کہ اس زیورات کا پہننا حلال ہو. اب عورتوں کے لیے تو حلال ہے, مردوں کے لیے تو نہیں ہے نا. مرد کے پاس سونے کی گڑی ہے, سونے کا پین ہے, سونے کے بٹن ہے. اب تو مجھے کسی نے تصویر دکھائی, ایک شہزادہ ہے اس کے پاس سونے کی گاڑی ہے, سونے کی پوری گاڑی ہے اس کے پاس. بہرحال اب یہ سمجھ گئے. اب آ جاؤ تیسری بات کی طرف. سونے اور چاندی کا زیور ہے لیکن مرد کا نہیں, عورت کا ہے.
اور نصاب تک پہنچ گیا. نصاب میں نے کل بیان کر دیا تھا آپ کو, 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی, اور اس پر سال گزر گیا, اور اس کا ذاتی استعمال کے زیور ہے, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بتایا ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن سونا اور چاندی یہ عام چیزوں کی طرح نہیں ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ جو 3 امام ہیں, وہ امام شافعی, امام مالک, امام احمد, وہ کہتے ہیں یہ آپ کے ذاتی سونے اور چاندی کا زیور بھی عورت کے لیے ہو, یہ اس کے ذاتی استعمال کی چیزوں کی طرح ہے, کپڑے کی طرح ہے, جوتے کی طرح ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں نہیں, سونا اور چاندی یہ زیور ہو, ذاتی استعمال کا ہو, یہ عام چیزوں کی طرح نہیں ہے, اس پر زکوٰۃ ہوگی. سال گزر جائے, نصاب پورا ہو, زکوٰۃ دینا پڑے. اور امام صاحب کے دلائل وہ زیادہ بھی ہے, اور امام صاحب کے دلائل قرآن اور حدیث سے ہے, وہ مضبوط دلائل ہے. دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل جو آیت آج بھی ہم نے پڑھی شروع میں, اور کل بھی پڑھی تھی ہم نے درس میں, والذین یکنزون الذھب والفضہ, جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. کل بھی بتائی تھی ہے. اب یہ سونا اور چاندی قرآن میں عام ہے, قرآن میں عام ہے, چاہے زیور ہو چاہے زیور نہ ہو, سب کو شامل ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ذاتی استعمال کے زیور ہو تو اس پر نہیں ہوگی, سب پر ہے. چاہے سونے کی کرنسی ہو, درہم ہو, دینار پرانے زمانے میں ہوتے تھے, سونے چاندی کے زیورات ہو, یا سونے اور چاندی کے بسکٹس ہو, کوئی بھی چیز ہو سونے اور چاندی کی ہو, پیور ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے. یہ پیور بھی سمجھ لیں, اگر پیور نہیں ہے اور اس میں زیادہ سونا ہے, 60% گولڈ ہے 40% نہیں ہے, تو یہ پورا گولڈ کے حکم میں. اور اگر کم گولڈ ہے اور باقی لوہا پیتل زیادہ ہے تو پھر وہ لوہے اور پیتل کے حکم میں ہوگا. سمجھ گئے؟ ایک دلیل یہ ہو گئی. دوسری دلیل امام صاحب کی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کے پاس, کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو, نصاب تک پہنچ جائے, اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے, تو قیامت کے دن اس کے مال سے تختیاں بنائی جائیں گی, ان کو جہنم میں گرم کیا جائے گا, اور پھر اس کی پیشانی اور کروٹ اور اس کی پیٹھ داغی جائے گی اس سے. یہ عذاب قرآن میں بھی بیان ہوا ہے, اور یہی عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح حدیث کے اندر بھی بیان کیا ہے. اور اس حدیث میں سونا اور چاندی ہے, یہ فرق نہیں ہے کہ سونا اور چاندی کے زیور ہو یا نہ ہو, ذاتی استعمال کے لیے ہو یا کرنسی کی صورت میں ہو یا تجارت کے لیے ہو, ہر صورت میں سونا اور چاندی ہو, اس پر نصاب پہنچ جائے, زکوٰۃ دینا. تیسری دلیل یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے, یعنی 5 اوقیہ چاندی ہو جائے تو نصاب پورا ہوگا. 5 اوقیہ کتنا ہوتا ہے؟ کل جو حدیث بیان کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ والی, 200 درہم, یہ 5 اوقیہ چاندی 200 درہم کے برابر ہوتے ہیں. اب 5 اوقیہ چاندی یہ عام ہے, چاہے درہم ہو, چاہے زیور ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق نہیں کیا ہے. چوتھی دلیل, احادیث تو اور بہت زیادہ ہے, لیکن میں صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک عورت آئی, اس کے ساتھ بیٹی بھی تھی, اس نے ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے قیامت کے دن جہنم کے کڑے بنا دے, آگ کے کڑے بنا دے؟ تو اس نے وہ دونوں کڑے نکال کر پھینک دیے, کہا بس یہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں نے دے دیے, نکال دیے اس نے. تو نیک لوگ تھے, تقوادار لوگ تھے, حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے صرف. یہ ابو داؤد میں روایت ہے, اور یہ روایت اس کو امام نووی نے اس کی تحسین کی ہے, حسن درجے کی روایت ہے. ابن قطان نے اس کی تصحیح کی ہے, صحیح روایت ہے. اور ابھی جو عرب عالم گزرے ہیں شیخ البانی,
وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے. تو میں نے خاص طور پر یہ والی حدیث کوٹ کی ہے، ورنہ حدیثیں اور بھی ہیں. اب یہ دلائل ہیں امام صاحب کے، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، صحیحین کی احادیث سے. البتہ جو ائمہ ثلاثہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو زیورات ذاتی استعمال کے لیے ہے وہ آپ کے ذاتی کپڑوں کی طرح ہے، ذاتی گاڑی کی طرح ہے، ذاتی مکان کی طرح ہے، اس پر نہیں ہے. تو پھر سوال ہوگا کہ یہ جو قرآن اور حدیث میں ہے تو وہ بھی تو علماء ہے، ائمہ ہے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی فقہ ہے، وہ اجتہاد کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں جو آیت ہے یا جو حدیث میں ہے کہ سونا اور چاندی ہو اس کی زکوٰۃ دینی نہیں دی تو قیامت کے دن عذاب ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں یہ سونا اور چاندی عام سونا اور چاندی نہیں ہے، یہ زیورات کے علاوہ کے لیے ہے. بس سمجھ میں آیا؟ وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سونے کے دینار ہو جو پہلے ہوتے تھے یا چاندی کے درہم ہو اس صورت میں ہوگا، زیور کی صورت میں نہیں ہوگا. باقی وہ جو حدیث ہے اب یہ ان کا اجتہاد ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ان مسائل میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے پر فتوے نہیں لگانے چاہیے. اختلاف صرف رفع الیدین میں نہیں ہے، اختلاف تو فقہاء کا کتابیں بھری ہوئی ہیں. ہمارے یہاں لوگ جھگڑے شروع کر دیتے ہیں کہ تم صحیح نہیں ہو میں صحیح ہوں. نہیں بھائی، سارے فقہاء اور یہ سارے فقہاء اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن ہم ایک امام کے پیچھے اس لیے چلتے ہیں، ایک وقت میں آپ دو امام کے پیچھے تو نہیں چل سکتے. ہاں، آج بھی میں نے ایک جگہ مسئلہ بیان کیا، ایک نوجوان نے مسئلہ پوچھا تو میں نے اس کو یہ مثال دی، میں نے کہا دیکھو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں عورت کو ہاتھ مس ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دونوں کی دلائل ہے، وقت نہیں ہے میں بیان کروں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا. دونوں کے پاس دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں امام ہیں. اب ایک آدمی کہتا ہے سردی کا زمانہ ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، وضو کر کے گھر سے باہر نکلا، جیسے ہی نکل رہا تھا بی بی سے ہاتھ ٹچ ہو گیا. باہر آیا، کہتے یار بہت سردی ہے، اب وضو کرنا پڑے گا. امام شافعی کہتے ہیں وضو کرنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک بہت اچھا ہے، میں وضو نہیں کرتا. امام صاحب زندہ باد، امام ابو حنیفہ زندہ باد. آج دوسرا دن ہوا، پھر گھر سے نکلا، دروازے پہ جیسے ہی پہنچا اس کے ناک سے خون بہہ پڑا. ٹھیک ہے، اب وہ پھر کہتا ہے یار میں تو گاڑی سٹارٹ کی ہے، بہت سردی ہے، مسجد جا رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں. یار یہ امام صاحب کا مسلک تھوڑا سخت ہے. آج امام شافعی زندہ باد. اب آپ یقین سے بتائیں وہ کون سے امام کو فالو کر رہے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں، وہ اپنے ڈیزائرز کو فالو کر رہے ہیں. کامن سینس، تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھوڑا سا آدمی سمجھے اس کو، یہ ممکن نہیں ہے. دلائل دونوں کے پاس ہے. تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں جو قرآن حدیث میں ہے یہ زیورات کے لیے نہیں ہے، ان کا اجتہاد ہے. لیکن امام صاحب کہتے ہیں نہیں، قرآن کی آیتیں عام ہیں، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ زیور ہو یا زیور نہ ہو، اللہ نے عام کہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پھر وہ جو حدیث ہے 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے چاندی کے اندر، وہاں 5 اوقیہ ورق کا لفظ آیا، ورق. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ورق عام ہے، چاندی کا زیور ہو یا چاندی کا پیسہ ہو یا چاندی کا سکہ ہو یا چاندی کی کوئی بھی چیز ہو. وہ حضرات کہتے ہیں نہیں، عربوں کہتے ہیں عربوں کے یہاں ورق خاص طور پر چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے، جو عربوں کے یہاں رائج تھا. اب ان کا اپنا اجتہاد ہے، آپ کیا کہیں گے وہ غلط ہے؟ نہیں، یہ ترجیح ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیں. جب دلائل دو فقہاء کے درمیان ہو تو اس میں ایک مسلک والے اپنے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، ہمارے والے زیادہ راجے، ہمارے دلائل زیادہ مضبوط ہے. اسی لیے عرب علماء آج بھی جو حنفی نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے طرف احناف کے دلائل قرآن و سنت سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عورت کے لیے احتیاط اسی میں ہے
کہ اگر زیورات سونے چاندی کے ہوں تو اس کے زکوٰۃ ادا کر دیا کریں. دیکھو کتنی جو آدمی صاحب علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے. تو اس لیے یہ ہمیشہ ذہن بنائے. ان مسائل کے اندر میں اختلاف اس لیے بیان کرتا ہوں. ہمارے یہاں الحمدللہ مسجد میں حنفی بھی آتے ہیں، مقلد بھی ہے، ہمارے دوست غیر مقلد بھی ہے، ہمارے دوست شافی بھی ہے، ہمارے دوست مالکی بھی ہے. یہاں پہلے صف میں ہمارے ساتھی مالکی کھڑے ہوتے ہیں، ایسے پوری تراویح پڑھتا ہے 20 رکعت. شافی بھی ہے، ہمارے دوست غیر مقلد ہے، 20 سال ہو گئے میرے پیچھے پوری 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. الحمدللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے دی. بہرحال یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ یہ دین کے اندر وسعت ہے، تو ہمارے اندر بھی وسعت قلبی ہونی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.